آپ سے جانا چاہوں گی امتیاز گل صاحب، حکومت کے خاتمے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، بانی کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ عوامی ایشوز کو تو وہ ایڈریس نہیں کر رہے. اگر ان مقاصد کے لیے وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں تو یہ کتنا نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیے اس وقت یہ احتجاج کرنا مجھے اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ پارٹی جیسے آپ شروع میں کہا گیا کہ وہ یکسوئی کا شکار نہیں ہے، اس میں آپ کا مرکزی رہنما جو ہے وہ اگر جیل میں ہے، اس سے ملاقاتوں پہ پابندی ہو تو پارٹی کا یہی حشر ہونا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر پھر ایک تقسیم پیدا ہوئی ہے. ابھی تو ایسا یہ بھی اس شک کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جیسے افراد کو پارٹی کو مزید بدنام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے عوام 3 مرتبہ پی ٹی آئی کو بہت اچھے طریقے سے ووٹ دے چکے ہیں. وہاں پہ احتجاجی جلسہ کرنا، وہاں پہ دھرنا دینے کا مجھے کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا ہے. لہٰذا یہ جو صوابی میں ہو، پشاور میں ہو، آپ کیا کریں گے؟ 1 دن 2 دن بیٹھ کے اور شور شرابہ کر کے وہاں پہ آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ کی اپنی حکومت ہے. جہاں پہ ان کی حکومت نہیں تھی ان کو روکنے کے لیے 1500 کنٹینر مختلف مواقع پہ استعمال کیے گئے، لاہور میں، اسلام آباد میں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم احتجاج کا نہیں ہے. پارٹی کے پاس اتنی بڑی اکثریت ہے پارلیمان کے اندر، اس کو مؤثر طریقے سے اپوزیشن پارٹی کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے. اس قسم کے احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، بجائے اس کے کہ لیکن خود امتیاز پارٹی گل صاحب مزید اگر بدنام ہوتی ہے. جیل کیونکہ میں جب بیٹھا بھی شخص سے کہے گا کہ آگے بڑھنے کے لیے احتجاج ضروری ہے تو پھر پارٹی کیا کرے گی؟ پارٹی کو میرا خیال ہے اس کا جواب دینا چاہیے. یہ بالکل آنکھ کان دماغ بند کر کے اس رہنما کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں. پارٹی کے رہنما کو تو باہر کی دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو آنکھ کان اور دماغ بند کر کے فالو کرنے والی بات ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح تو نہیں ہے. یہ تمام رہنما بڑے بڑے نامی وکیل ہیں اس پارٹی میں، ان کو کہنا چاہیے کہ احتجاج بلا شبہ سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے پارٹی بدنام زیادہ ہوئی ہے. پارٹی کا کئی ورکر بدزن ضرور ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بزنسز کا. جہاں احتجاج ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، چاہے وہ ہوٹل ہیں، چاہے سروسز ہیں، دکاندار ہیں، سب کا کاروبار اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پارٹی کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹی کو بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی اس حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں احتجاج کے حوالے سے یہ ٹائم درست نہیں ہے. امتیاز گل صاحب، لیکن پی ٹی آئی کی اس حکمت عملی کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے کہ الزام بھی امریکہ پر لگایا کہ ہمیں نکالا گیا، اور توقعات بھی امریکہ سے ہی وابستہ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو توقعات اگر وابستہ ہیں وہ اسی ریالٹی کی بنیاد پہ ہے کہ اگر اتنے زور شور سے عمران خان کی مخالفت کی ڈونلڈ لو نے اور ان کے ساتھیوں نے، اور جس کی وجہ سے صدر بائیڈن نے بات چیت نہیں کی عمران خان کے ساتھ بطور وزیر اعظم، تو اسی بنیاد پہ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ انگیج کریں گے. ان کی توقع ہے کہ امریکہ ہی ان امور کا سدباب کرے جن کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن اپنے الزام سے پیچھے ہٹتے بھی دکھائی دیے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف نے بعد میں کہا کہ نہیں، بیرونی مداخلت نہیں تھی. الزامات نہیں، اس میں دیکھیں ہمیں چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ بطور صدر، جو سپر پاور کا صدر تھا، اس نے 1 جنوری 2019 کو پاکستان کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ ٹویٹ کے ذریعے کہے تھے. اسی صدر نے پھر دسمبر 2019 میں ہمارے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے میں. تو بین الاقوامی سیاست یا 2 ملکوں کے درمیان سیاست جو ہے وہ اس میں کوئی یو ٹرن وغیرہ جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہر ملک اپنے قومی مفاد کے مطابق اقدامات کرتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اپریل 2022 میں جنرل باجوہ کے اپنے خیالات تھے اور عمران خان کی سوچ ان سے مختلف تھی. یہ تو اس میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ
یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں. باقاعدہ جو پاکستانی امریکن بہت بڑی کمیونٹی ہے, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں انجینئرز ہیں, اس میں بزنس پروفیشنلز ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں. انہوں نے گزشتہ 6 مہینے کے دوران ایک الائنس کے ذریعے ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس الائنس انہوں نے بنایا. اس کے ذریعے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ وہ باقاعدہ رابطے میں رہے اور انہوں نے باقاعدہ ان کو بریف کیا کہ پاکستان میں اس وقت حقوق انسانی کے حوالے سے, عدلیہ کی صورتحال کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کا کیس اس پہ ہمدردانہ غور کریں گے, جس کے بعد ان تمام کئی ہزار لوگ ہیں, اگر لاکھوں میں نہیں ہیں, انہوں نے پھر ٹرمپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ٹرمپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچتے ہیں تو ان کی ترجیحات کیا ہوں گی. امتیاز گل صاحب, حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر؟ دیکھیے, اسموگ کا مسئلہ سب سے زیادہ پنجاب میں آتا ہے, لاہور میں آتا ہے. وہاں پہ پنجاب میں کوئی 11,000 اینٹوں کے بھٹے اس وقت چل رہے ہیں. کیا ان پہ کام بند کر دیا گیا کیونکہ اس میں کوئلہ بھی چلتا ہے, اس میں پلاسٹک بھی, اور اس میں ربڑ جو اسکریپ ہوتا ہے وہ بھی جلایا جاتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ ٹریکٹر ہے, چاہے ٹرک ہے, چاہے بس ہے, وہ ڈیزل پہ چلتی ہے. کیا جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا اس دوران ان گاڑیوں کی نقل و حرکت آپ نے بند کی؟ اس کے علاوہ جو اسٹیل ری رولنگ ملز ہیں جن کا ذکر ابھی رسول بخش رئیس صاحب کر رہے تھے, کیا انہیں 2-3-4 دن کے لیے بند کیا گیا؟ یہ جو پکڑ دھکڑ والی بات ہے نا کہ جو فصل جلانے کی جو خلاف ورزی کرے گا تو ہم اس کو ایکوپمنٹ بھی ضبط کر لیں گے. یعنی کتنی تھکی ہوئی سوچ ہے یہ کہ اس کو بجائے جرمانہ کرنے کے آپ اس کے جو ذرائع روزگار ہیں, اس کا ایکوپمنٹ ہے کاشتکار کا, وہ بھی اس سے ضبط کر لیں گے. کیوں کہ پھر پولیس والے کو آپ پیسے دے کے اس سے چھڑوائیں گے. اس میں بنیادی طور پہ ایک بڑا شدید کرائسس ہے پاکستان میں جو کہ بابوؤں کے ذریعے چل رہا ہے, افسر شاہی کے ذریعے چل رہا ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, اتنا سرسبز یہ شہر ہوتا تھا, یہاں پہ I9 I10 میں اس میں اسٹیل کے اور ماربل کی فیکٹریاں ہیں. صبح ہم جب 8-9 بجے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پہلے ہی ایک بادل سا بنا ہوتا ہے جہاں جو اسٹیل کی اور ماربل کی فیکٹریوں سے اٹھ رہا ہوتا ہے. ایون یہاں پہ کچھ نہیں کر سکے. تو جب تک ٹیکنوکریٹس یعنی ماہرین کو یہ کام حوالے کر کے نشاندہی کر کے ان کے حوالے نہ کیا جائے, اس پہ عمل درآمد بھی, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. یہ پکڑ دھکڑ بند کر دو, وہ کر دو, اس سے کچھ نہیں ہونا. آپ کو سورس پہ جانا ہے. جو ذرائع ہیں اسموگ کے یا اس کی ایئر پولوشن کے, اس کو آپ کو جب تک ذریعے تک نہیں پہنچیں گے, یہ محض علامات کا علاج کرنا نہیں کافی, بلکہ آپ کو مرض کی طرف جانا ہوگا. مرض ہے وہ کہ ہمارا بابو افسر جو ہے حاصل کر لیں. حکومت کی ترجیحات میں ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا؟ نہیں, حکومت کی ترجیحات میں کیا ہوگا. آپ جو حکمران گھرانے ہیں ان کے گھروں میں ایئر کلینرز لگے ہوتے ہیں. آپ اس وقت مری چلے جائیں تو حکمران گھرانے کے گھر میں نہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے, نہ آپ کو پتہ چلتا ہے سردی کا موسم ہے. وہ الگ تھلگ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ جنیوا پہنچ جاتے ہیں. تو وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. یہ قوم نہیں بنا رہے ہیں, یہ ایک ہجوم کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہجوم ہوگا تو ان کے اپنے عللے تللے جاری رہیں گے, ان کی عیاشیاں جاری رہیں گی. یہ جو قرضوں کے پیسوں پہ یہ شاہانہ انداز حکومت ہے یہ جاری رہے گا. یہاں پہ پولوشن جیسے, عوام کی صحت جیسے جو گمبھیر مسائل ہیں وہ ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو عوام کی صحت آپ ترجیحات میں دکھائی نہیں دے